ابھی ایک آیت کریمہ سورہ المائدہ سے میں نے پڑھی ہے۔ ارشاد رب العالمین کا انما ولیکم اللہ ورسولہ، مومنوں تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تمہارے ولی مومن ہیں، دوسرے مومن ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے۔ اس آیت کو علماء کرام آیت ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بلا فصل خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ خلافت تو آپ سمجھتے ہیں، بلا فصل خلافت کیا ہوتی ہے؟ بلا فصل کا مطلب ہے فاصلے کے بغیر یا فرق کے بغیر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیعہ کا خیال یہ ہے کہ آپ کے فوراً بعد یعنی بلا فصل خلافت کا حق حضرت علی کا تھا رضی اللہ عنہ۔ اور وہ اس سلسلے میں جو دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ آیت ولایت، اور اسے کس طرح کھینچ کر فٹ کرتے ہیں حضرت علی پر، وہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ مومنوں تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ جمع کا صیغہ ہے، سارے صحابہ میں یہ صفات پائی جاتی تھی۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی تھے، زکوٰۃ صدقات دینے والے بھی تھے، نماز ادا کرنے والے، عبادت کرنے والے بھی تھے۔ لیکن وہ سب کو چھوڑ کے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فٹ کرتے ہیں، اور فٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کہانی بنائی ہے، ایک قصہ بنایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، انہوں نے نماز ختم کرنے، سوال پورا کرنے یا اس کو کچھ دینے کی بجائے نماز ہی میں کیا کیا کہ رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ قصے کے مطابق، کہانی کے مطابق رکوع کی حالت میں انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی نکالی اور نماز ہی میں سائل کو دے دی یا اس کی طرف پھینک دی۔ لہذا یہ ثابت ہوا ان کے بقول کہ وہ مومن جو رکوع کی حالت میں خیرات صدقات کرنے والے ہیں، جو دونوں زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، وہی تمہارے ولی ہیں۔ اور ولی کا معنی انہوں نے کیا حاکم، کہ وہ تمہارے حاکم ہیں، یعنی ان کو خلیفہ بننے کا حق تھا اور ہے۔ اب علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ عربی میں دو لفظ ہیں، زیر زبر سے عربی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، الفاظ کے اندر، ان کے معانی کے اندر، معنوں کے اندر بہت فرق پڑتا ہے۔
ایک لفظ ہے ولایت زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ، اور ایک لفظ ہے ولایت زبر کے ساتھ یا فتحہ کے ساتھ۔ روٹ ان کا بنیاد ان کی ایک ہی ہے، ولی، اور اسی سے مولا ہے۔ مولا کا لفظ بھی حضرت علی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اکیلے مولا نہیں ہیں، مولا بھی سارے مومن ہیں، سارے صحابہ ہیں۔ جیسا کہ 28ویں پارے میں 28ویں پارے کی آخری سورت میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو مولا اور ولی کا ایک تو معنی کرتے ہیں حاکم، یہ جو ولایت ہے زیر والا، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستی، اور جو زبر والا ولایت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حکمرانی، حاکم ہونا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں حکمرانی کا ذکر نہیں ہے، یہاں دوستی کا ذکر ہے۔ اس بات کے ثبوت کے لیے آیت کا سیاق و سباق دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں۔ یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ رکوع کا شروع کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حاکم نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، دوستی کی بات ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ تمہارا دوست ہے، بے شک اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، اور وہ مومن جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور خیرات کرنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں۔ دوستی کی بات ہے، حکمرانی کی تو بات ہی نہیں۔ اس لیے اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کی اور خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کرنا جہالت ہے۔ دوسری بات، وہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ کوئی ایک آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا جس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لی جائے۔ والذین آمنوا، الذین والذین جمع کا صیغہ، والذین آمنوا